ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک بہت ہی پاکدامن اور پرہیزگار لڑکی رہتی تھی۔ اس کا نام فاطمہ تھا۔ فاطمہ اللہ کی کتاب قرآن کی ہر آیت کو دل سے یاد کر چکی تھی اور وہ گاؤں کی تمام خواتین کو قرآن پڑھانے کا کام کرتی تھی۔ ایک دن فاطمہ نے اپنے والدین کو بتایا کہ اسے ایک عجیب سا خواب آیا ہے۔ خواب میں ایک بزرگ نے اسے بتایا کہ اللہ ہے، تعالی نے اسے ایک بہترین نعمت عطا کرنے کے لیے منتخب کیا ہے۔ اسے اپنی زندگی میں ایک ایسی پرکاشت کا موقع دیا جائے گا جو دوسروں کے لیے عبرت بنے گی۔ اس کے بعد فاطمہ کی زندگی میں ایک عجیب سی تبدیلی آئی۔ ایک رات جب وہ اپنے کمرے میں قرآن کی تلاوت کر رہی تھی، اچانک ایک چمکدار روشنی نے اسے گھیر لیا۔ اس کے بعد اسے احساس ہوا کہ وہ اپنی جگہ پر نہیں ہے۔ اس نے اپنے آپ کو ایک بلند مقام پر پایا جہاں وہ اللہ کی حضور کے قریب محسوس کر رہی تھی۔ اس مقام پر ایک آواز آئی، فاطمہ، تم نے میری کتاب کو دل سے یاد کیا ہے اور میری عبادت میں سرشاری سے حصہ لیا ہے۔ اب میں تمہیں ایک ایسی صلاحیت عطا کرتا ہوں جو تمہاری ایمانداری اور میری محبت کا ثبوت ہوں گے۔ اس کے بعد فاطمہ نے محسوس کیا کہ وہ ایک عجیب سی موجودگی میں تبدیل ہو رہی ہے۔ جب وہ اپنے کمرے میں واپس آئی تو اسے معلوم ہوا کہ وہ ایک گواہ کی شکل میں تبدیل ہو گئی ہے، لیکن اس کی اس شکل میں بھی ایک خاص نور تھا۔ فاطمہ کو یہ حال دیکھ کر بہت حیرانی ہوئی۔ اس نے سوچا کہ یہ کیا حال پڑا ہے، لیکن اس کے دل میں ایک غیر معمولی سکون ہوا۔ اس نے اپنے والدین کو اس بات کا علم دیا۔ انہوں نے بھی اسے دیکھ کر حیرانی میں پڑ گئے، لیکن انہوں نے فاطمہ کو یہ بتایا کہ یہ اللہ کی طرف سے کوئی خاص نعمت ہے۔ کوا کی شکل میں معجزات۔ اب جب فاطمہ کوا کی شکل میں تھی تو اسے ایک عجیب قدرتی طاقت حاصل تھی۔ وہ ہر جگہ پرواز کر سکتی تھی اور لوگوں کے بالکل قریب جا کر ان کی باتیں سن سکتی تھی۔ اس نے اپنی یہ صلاحیت استعمال کر کے گاؤں کے لوگوں کی مدد کرنے کا فیصلہ کیا۔ ایک دن اس نے دیکھا کہ گاؤں کے ایک نوجوان کو اس کے دوستوں نے بہکا کر شراب پلائی ہے۔ فاطمہ نے اپنی کوا کی شکل میں ان لوگوں کے پاس پرواز کر کے جا کر ایک عجیب سی آواز کے ذریعے انہیں ڈرانے کا فیصلہ کیا۔ اس نے ایک بلند آواز میں کہا، تم لوگ اس نوجوان کو راستے سے بہکا رہے ہو۔ اللہ کی محبت کو چھوڑ کر تم نے شیطان کی طرف جانے کا راستہ اختیار کیا ہے۔ یہ سنا کر وہ لوگ بہت ڈر گئے اور اپنے کام سے باز آئے۔ نوجوان بھی اپنے راستے پر واپس آیا اور اللہ کی راہ میں شامل ہو گیا۔ اسی طرح فاطمہ نے اپنی کوا کی شکل میں کئی لوگوں کو درست راستے پر لانے کی کوشش کی۔ وہ ان لوگوں کو اخلاقی طور پر ہدایت دیتی جو اللہ کی راہ سے منہ موڑ رہے تھے۔ فاطمہ کو اللہ کی طرف سے ایک آخری پیغام ملا کہ اب وہ اپنی اصل شکل میں واپس آ سکتی ہے۔ اس نے اپنے والدین کو اس بات کا علم دیا اور پھر ایک نور میں ڈوب کر وہ اپنی اصل شکل میں تبدیل ہو گئی۔ اس کے بعد فاطمہ نے اپنی زندگی کو ایک نئے جوش و خروش کے ساتھ جاری رکھا۔ گاؤں کے لوگوں کو بتایا کہ اللہ کی محبت اور اس کی رضا کے لیے ہر قربانی ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کی کہانی لوگوں کے درمیان پھیل گئی اور ہمیشہ کے لیے یادگار بن گئی۔